السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر، یہ میں نے آپ سے روز ہی کہنا ہوتا ہے۔ تو آج بچے چلے گئے ہیں اسکول، بچوں کے ہو رہے ہیں پیپر۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد میں آ گئی ہوں بیڈ روم میں کہ سب سے پہلے میں بیڈ روم سے کام سٹارٹ کرتی ہوں اور بیڈ روم کو نیٹ کر لوں، پھر کروں گی میں باقی کام۔ تو بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں، بچے تو 12 بجے گھر جاتے ہیں، لیکن پھر ٹیوشن بھی جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بچے صبح اسکول جاتے ہیں، پھر ٹیوشن جاتے ہیں، پھر میں بھی رات کو ان پہ ٹائم لگاتی ہوں۔ پھر کہیں جا کے ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو بہت بچوں کی پڑھائی کے اوپر بھی بہت محنت کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بچے آج کل آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تو رمضان کے لیے روزے رکھنے کے لیے بڑے بچے ایکسائٹیڈ ہیں۔ تو میرے گھر میں یہ رمضان کی ہی باتیں چلتی رہتی ہیں، عید کی تیاری، یہ وہ فلاں ٹیم۔ تو آج کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو بہت قریب ہے، بلکہ آنے والا ہے، 1-2 دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کون سا کوئی عام مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا وقت کن کاموں میں لگانا چاہیے؟ کیا صرف پکوڑے اور سموسے کھانے کے لیے روزے رکھنے چاہیے؟ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پکوڑے اور سموسے کھانے کے لیے روزے نہیں رکھنے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس رمضان میں ہم نے اپنی درست کرنی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں جو اپنی چیز درست کرنے کی ضرورت ہے وہ ہماری اپنی نیت ہے۔ اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف ہوگی تو چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا اجر دیں گے۔ اور دوسری بات، جو رمضان میں ہم نے اپنی نمازیں قائم کرنی ہیں۔ رمضان سے پہلے ہی آگے پیچھے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ نماز رمضان کے پورے مہینے میں نماز نہیں چھوڑیں گے۔ خاص طور پر تراویح کی نماز پڑھنے کی بھی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تراویح ہمیں قرآن سے جوڑتی ہے کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر ہم تراویح کی نماز کی پابندی کریں گے تو ہم قرآن سے جڑ جائیں گے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا تھا، اس لیے ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں تو روزانہ رمضان میں ایک بار پڑھتی ہوں۔ اگر ہم قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑا ہی پڑھیں، لیکن روزانہ ہی قرآن کا کچھ سبق ہمیں پڑھنا ہی ہے۔ پارہ، آدھا پارہ، کچھ لوگ بہت زیادہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، وہ تھوڑا سا پڑھ لیں، کوئی سورت پڑھ لیں۔ لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پورا رمضان ہم نے قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ رمضان دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، تو رمضان میں دعا کی قبولیت کے بھی خاص موقع ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس وقت بجائے یہ کہ ہم موبائل میں لگے رہیں یا ٹی وی چلا لیں، تو اس وقت ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اور اپنے مستقبل کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں پیدا کریں اور ہماری ہر مشکل کو آسان کر دیں۔ روزہ صرف روزہ نہیں ہوتا، روزہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے۔ اگر کوئی برائی کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ اگر کوئی آپ سے لڑائی کرے تو ہمیں اسے لڑنا نہیں ہے۔ اگر کوئی برا کہے تو ہمیں تب بھی صبر کرنا ہے، اس کو ٹالریٹ کرنا ہے۔ روزہ ہمیں اپنی زبان، آنکھیں اور دل کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچے رہیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اس مہینے میں باندھ دیتے ہیں تاکہ میرا جو انسان ہے وہ گناہوں سے بچ سکے۔
رمضان میں نا ہمارا زیادہ تر وقت جو ہے نا سوشل میڈیا ڈراموں یا فضول باتوں میں ہم نے گزارنا ہی نہیں ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنا وقت اچھے کاموں میں گزاریں گے. مطلب ذکر و اذکار کریں گے یا ذکر اذکار کی محفلوں میں بیٹھیں گے. فرض کریں آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں یا آپ موبائل بھی دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی آپ قرآن چلا سکتے ہیں, آپ نعت سن لیں کوئی. مطلب آپ نے اپنا جو وقت ہے نا اس کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کو کسی اچھے کام میں لگانا ہے. برائی سے پوری طرح ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. رمضان ہمیں ہمدردی بھی سکھاتا ہے. جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں نا غریب لوگوں کا احساس ہوتا ہے کہ یار ہمیں تو اتنے اچھے کھانے اور ہر چیز ملتی ہے, تو جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو غریب لوگ ہیں وہ کیسے گزارا کرتے ہوتے ہیں. ان کے لیے صدقہ کریں, زکوٰۃ ادا کریں, کسی ضرورت مند کی مدد کریں. چھوٹی سی مدد بھی نا اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہو سکتی ہے. لیکن ہم لوگ نا رمضان کا کچھ اور ہی ہم نے مطلب بنا لیا ہے. ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے, یا ہم نے اس کو ایک کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا ہے. افطار پر بہت زیادہ پکوڑے, سموسے, چٹپٹے کھانے بنائے جاتے ہیں, ریسپیز بنائی جاتی ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی کھانا بری چیز ہے یا ہم نے افطاریاں کرنی نہیں, کرنا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, لیکن ہم نے اس کے اصل مقصد کو بھی یاد رکھنا ہے. ہمیں اعتدال سے کھانا ہے تاکہ ہماری عبادت میں نا سستی نہ آئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ہم افطاری کرتے ہیں نا تو اس کے بعد مغرب کی نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن عشاء کی نماز تک نا ہم بہت زیادہ سست ہو جاتے ہیں. مطلب پھر ہمیں بہت ایفرٹ لگانا پڑتی ہے. ہم کم کھائیں گے تو آسانی کے ساتھ نا ہم اپنی عبادت تک بھی پہنچ سکیں گے. رمضان نا ہماری ٹریننگ کا بھی مہینہ ہے. اگر ہم نے اس مہینے میں اچھی عادتیں بنا لی نا تو انشاءاللہ ہم پورا سال ہی ان عادتوں پر نا عمل کریں گے. جیسے اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہم نے خود کو عادت ڈالی تو انشاءاللہ ہم پورا سال بھی نماز پڑھتے رہیں گے. اور جیسے ہم رمضان میں نا دوسری برائیوں سے بچ جاتے ہیں, ہم جھوٹ نہیں بولتے, یا ہم صبر کرتے ہیں, یا ہم اچھا اخلاق دکھاتے ہیں, یا ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو انشاءاللہ پورا سال ہی نا ہم اس پر عمل پیرا رہیں گے. اور اس کے علاوہ رمضان پر ہمیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان عطا کیا اور ہم روزے رکھنے کے قابل ہوئے, اپنی بخشش مانگنے کے قابل ہوئے. کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ نہیں ہیں, اس لیے ہر دن کو نا قیمتی سمجھنا چاہیے. بس میں نے تو یہی کہنا ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے, یہ اپنے دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے, یہ اپنے رب کے قریب ہونے کا مہینہ ہے, یہ خود کو بہتر انسان بنانے کا موقع ہے. تو ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے اور اپنے وقت کو عبادت, دعا, قرآن اور نیکیوں میں گزاریں گے. یہ ہم نے عہد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. میں نے آپ لوگوں سے یہی بات کہنی تھی کہ اپنے بچوں کو بھی نا رمضان میں عبادت کرنے کی, ذکر کرنے کی نا عادت ڈالیں. اب میرا بیٹا جو ہے نا وہ 12 سال کا ہے, تو اس سے میں نے یہی کہا ہے کہ بیٹے آپ نے مسجد جا کے نا نماز پڑھا کرنی ہے باجماعت, کیونکہ اب سے میں کوشش کروں گی نا تو پھر شاید میں اس چیز میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ نا 5 وقت کی نماز کا عادی بھی ہو جائے اور اس کو نا مسجد جانے کی بھی عادت پڑ جائے. تو میں نے جب اپنی بیٹی سے کہا نا, وہ تھوڑی چھوٹی ہے, تو میں نے اس سے جب کہا نا کہ آپ نے بھی پوری 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, تو آگے سے مجھے کہتی ہے کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی. تو میں نے اس سے کہا نا کہ جس طرح میں نماز پڑھوں گی اسی طرح تم میرے ساتھ نماز پڑھو گی, جس طرح میں وضو کروں گی اس طرح تم میرے ساتھ وضو کرو گی. تو تم نے میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے اور میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو جب میں اس طرح ان بچوں پر تھوڑی سختی بھی کروں گی اور ان کی عادت بنانے کی بھی کوشش کروں گی تو یہ نا ضرور یہ چیزیں سیکھ جائیں گے. تو آپ لوگوں نے بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز کا کم از کم 5 وقت کی نماز کا عادی تو ضرور بنائیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے, ان کو نیک بنائے اور زندگی کے سارے مرحلوں میں تو جب بھی دعا کرتی ہوں نا میں یہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرمانا. ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرنا, مطلب جو ہماری خواہشات ہے کہ یہ اچھا پڑھ لکھ جائیں, کچھ بن جائیں, وہ بھی ان کو عطا فرمانا, اس میں بھی ان کے لیے آسانی کرنا, اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کے لیے بھی ہدایت کے راستے پہ چلانا, اس راستے پہ چلانا جو میرے اللہ پاک آپ چاہتے ہیں.
ہمارے بس میں تو کچھ نہیں ہے، ہمارا اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور وہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کو ضرور کامیاب کر دے گا۔ یہاں پہ سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ کل کے ویلوگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک ضرور آپ دیجئے گا کہ آپ کو میرا بات کرنا اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، یا مجھے کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے۔ تو ادھر میں اپنے چاول ڈال کے لے آئی تھی، ساتھ ہرے دھنیے کی چٹنی ہے۔ تو اللہ حافظ۔